السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف حکومت کی طرف سے تو کارروائیاں جاری تھیں، حکومت کے نشانے پر تھے، ٹارگٹ پر تھے مسلم لیگ نون کے رہنما۔ اب اپنی جماعت کے اندر سے بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سرکردہ ایم این اے جاوید لطیف صاحب بہت دبنگ قسم کے ایم این اے ہیں، بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جیل میں بھی رہ کر آئے ہیں۔ انہیں اپنی ہی جماعت کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں، اور شوکاز نوٹس جاری کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے چند روز پہلے ایک بیان دیا تھا، ایک انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے اپنی ہی جماعت کے کچھ رہنماؤں پر تنقید کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون میں چند رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے جو اسائنمنٹ پر ہوتے ہیں، اور اسائنمنٹ پر میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اگینسٹ جا کر باتیں کرتے ہیں، اور ان کا حشر جو ہے وہ چودھری نثار والا نہ ہو، وہ اس سے سبق سیکھیں۔ یہ والا وہ بیان تھا، اور اس بیان کے بعد یہ خبروں میں بھی آئے، اور اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اب جاوید لطیف صاحب کو جو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، جاوید لطیف صاحب تو دعوے دار ہیں کہ نواز شریف صاحب کے وہ سپاہی ہیں، نواز شریف صاحب کے بیانیے نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق، یعنی حکم سے مراد کہ انہوں نے جو لائن دی ہوئی ہے پارٹی کو سیاست کے لیے، اس کے مطابق وہ اپنی بات کرتے ہیں اور ان کا ایجنڈا لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا یہ دعویٰ کہ جی مجھے دیگر قائدین جو ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا 3-4 رہنما ہیں جو اسائنمنٹ پر کام کرتے ہیں۔ اب اسائنمنٹ کس کی اسائنمنٹ؟ ظاہر ہے چودھری نثار کا ذکر کر رہے ہیں، تو چودھری نثار صاحب پر الزام یہ ہے کہ جی چودھری نثار صاحب وہ راولپنڈی کے اسائنمنٹ پر، جی ایچ کیو کے اسائنمنٹ پر ہوا کرتے تھے، ان پر الزام ہے۔ اور وہ چودھری نثار صاحب پچھلے دنوں انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو اگر میرے اتنے تعلقات اچھے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مشرف کے خلاف، جب مشرف نے اقتدار میں تھے تو میں سب سے آگے تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب دھرنے تھے تو راحیل شریف صاحب کے سامنے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں دیں، کچھ آرمی چیف جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے انٹرویو میں کچھ نام لیے کہ بتائیں اس وقت کون کھڑا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور کون نہیں کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن بہرحال ان کی ذات پر ایک یہ ان کا تاثر ہے کہ جی وہ جی ایچ کیو کے سے باہر نہیں جاتے، یعنی ان کی سیاست سے، راولپنڈی کی سیاست سے باہر نہیں جاتے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے نام لیا تھا چودھری نثار صاحب کا کہ چودھری نثار جو ہیں ان کی سے سبق سیکھیں۔ تو بہرحال انہیں اب شوکاز نوٹس جو ہے وہ آ چکا ہے، اور شوکاز نوٹس ظاہر صدر ہے مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب، وہ دعوے دار ہیں کہ جی میں نواز شریف صاحب کی سیاست کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی مجھے جو شوکاز نوٹس ملا ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھاری دل کے ساتھ، مجھے پتہ ہے کہ کس بھاری دل کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اس کی اجازت دی ہے۔ یعنی اس معاملے میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب الگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے، کم از کم ان کے معاملے میں، کیونکہ ایک اور دعویٰ بھی یہ کر رہے ہیں، مطلب بڑا دلچسپ دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دسمبر اور اکتوبر یا دسمبر میں پاکستان واپس آئیں گے، تو مجھے یہ جو میں بیان دے رہا ہوں کہ اکتوبر یا دسمبر میں واپس آئیں گے، مجھے ان بیانات کی وجہ سے شوکاز نوٹس ملا ہے، وہ اتنی امپورٹنس نہیں ہے اس کو جو میں قائدین پر تنقید کر رہا ہوں۔ اب یہ جاوید لطیف صاحب کا دعویٰ ہے، اور ادھر جو خبر ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو بات چل رہی ہے، جو ریومرز ہیں، وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جاوید لطیف صاحب کو شوکاز نوٹس بھیجنے کی فرمائش کی تھی اور خواہش ظاہر کی تھی، فیصلہ کیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے روک دیا تھا کہ جی نہیں ہوگا شوکاز نوٹس جاوید لطیف صاحب کو، جاوید لطیف صاحب تو اپنا آدمی ہے، اس کو کیسے شوکاز نوٹس دے سکتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی پھر میں تو پارٹی کی سرگرمیوں میں نہیں آؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر بہاولپور کا اجلاس ہوا کل، اور ڈویژن کا، اور اس سے ایک دن پہلے ڈیرہ غازی خان کا۔ تو ان اجلاسوں میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب غائب تھے، وہ نہیں آئے تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بائیکاٹ کر لیا تھا، اور ان کے 2 اجلاسوں کے بائیکاٹ کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ چلیں جی آپ ناراض نہ ہوں، آپ نوٹس کر دیں، نوٹس ان کو بھیج دیں۔ اور صرف یہ نوٹس یہاں تک نہیں رکیں گے، شاہد خاقان عباسی تک بھی نوٹس جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا اور نواز شریف صاحب کا معاملہ تو میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی سے اس طرح ناراض ہیں کہ نہیں، یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اس پہ۔ لیکن شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی وہ مد مقابل ضرور ہیں، وہ کسی اور طرح سے مد مقابل ہیں کہ نہیں ہیں، مگر وزارت عظمیٰ کے امیدوار یہ دونوں ہیں،
مسلم لیگ نون اگر اس پوزیشن میں آتی ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائے تو یا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا پھر شاہد خاقان عباسی صاحب سمجھتے ہیں کہ میں بن سکتا ہوں کیونکہ وہ پہلے بھی وزیر اعظم بن چکے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ تو ہے. تو لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کو شوکاز نوٹس بھیجنا، خبر ہے نام ہے ان کا آ رہا ہے کہ جی ان کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا. تو انہوں نے بھیجا تھا کسی کو شوکاز نوٹس، پھر جن کو بھیجا تھا انہوں نے تو پھاڑ کر پھینک دیا تھا. پی ڈی ایم کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھیجا تھا. عوامی نیشنل پارٹی نے کہا کہ جی ہم آپ کے شوکاز نوٹس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور الفاظ استعمال کیے تھے، میں وہ نہیں کرتا. تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ہم آپ کے پی ڈی ایم کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، جائیں آپ اپنی سیاست کریں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے، ہم نے نہیں کھیلنا آپ کے ساتھ. اور ادھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے اجلاس میں وہ شوکاز نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا تھا. کہانی آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کہانی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے سینٹ کے انتخابات میں ان کا اتحاد تھا. سینٹ کے انتخابات یعنی سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب میں وہ ایک ساتھ تھے. پیپلز پارٹی نے ووٹ لیا، بی اے پی کے 4 ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اے این پی نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے. تو اس وجہ سے ان کو شوکاز نوٹس ہو گئے تھے کہ جی آپ نے اتحاد کی خلاف ورزی کی، آپ بتائیں کہ آپ کے خلاف کا مطلب وضاحت ان کو طلب کر لی گئی تھی. تو بہرحال وہ والے شاہد خاقان عباسی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ شوکاز نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا، کہا جا رہا تھا کہ ان کو بھی بھیجیں، مگر پھر بات صرف میاں جاوید لطیف تک رہ گئی اور میاں جاوید لطیف صاحب کو تو شوکاز نوٹس ہو گیا، انہوں نے مان لیا. لیکن اب دوسرا جو دعویٰ کہ کیا نواز شریف صاحب جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے آنے کی وجہ سے باقی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں یا مکمکہ چاہتے ہیں پارٹی کے اندر، وہ والے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب میاں نواز شریف صاحب کے میں آنے کی بات کرتا ہوں نا کہ وہ پاکستان وطن واپس آ رہے ہیں، پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے اندر باہر پریشان ہونا، پھر شوکاز نوٹس آنا، یعنی ان کا ڈائریکٹ اٹیک ہے شہباز شریف صاحب پہ، ان کا ڈائریکٹ اٹیک ہے خواجہ آصف صاحب پہ، جو پچھلے دنوں جنہوں نے تنقید کی نواز شریف صاحب پہ. اور ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب کا نام تو نہیں لے رہے، لیکن ان کا نشانہ ادھر ہی ہے، وہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، یا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم نے 2018 کا انتخاب ٹھیک نہیں لڑا تھا، آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہماری حکمت عملی غلط تھی. تو یہ براہ راست میاں جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں ان پر حملہ. تو کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں واقعی اپنے بھائی سے ناراض ہیں؟ تو یہاں پر آ کر معاملہ ہوتا ہے گڑبڑ. شہباز شریف صاحب کی بات نہیں مانی جاتی تو شہباز شریف صاحب اس بات سے ہٹ جاتے ہیں، وتھڈرا کر جاتے ہیں پیچھے. لیکن پھر اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ کہنا ہے تو شہباز شریف صاحب وہ کرتے ہیں، یا وہ بھی نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کسی اور سے کروا لیں، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تو کیا یہ جو مسلم لیگ نون کے 2 اجلاس ہوئے، میں نے بھی پہلے ایک ویلاگ میں جو ڈیرہ غازی خان کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ وہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ نہیں تھے وہاں پہ، تو ظاہر اس پر کوئی کہانیاں تو بنیں گی، باتیں تو بنیں گی. تو اس کے بعد اگلے دن بہاولپور کا تھا، پھر بھی نہیں تھے، پھر بھی ہماری آنکھیں کھل گئی کہ یار کھلی رہ گئیں کہ یار پھر بھی نہیں ہے. تو اس پر اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی وہ بائیکاٹ ہے ان کا. میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ان کو شوکاز نوٹس نہیں ہوگا تو ہم اجلاسوں میں نہیں آئیں گے. اب جو مسلم لیگ نون کی جو یہ فیملی ہے، شریف فیملی، ان کا جو اسٹرکچر کو جو لوگ ان کے اندر کے ڈھانچے کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہے. نواز شریف صاحب اگر شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ بھائی آگے بیٹھ جا، کس چیز کا بائیکاٹ، تو شہباز شریف صاحب اگلا آرگومنٹ نہیں کریں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جب تک نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک شہباز شریف آرگومنٹ کرتے ہیں، تگڑا آرگومنٹ کرتے ہیں، لڑ جھگڑ کرتے ہیں، لیکن جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بات ختم اب یہ کرنا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں بات ختم اب یہ کرنا ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب یا وہ بات اس پر عمل کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا، آپ یہ کر لیں، کسی سے کروا لیں. یہ نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ جی آپ کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں، میں اجلاس کر رہا ہوں، اور شہباز شریف صاحب نہ جائیں. یہ ایسا مسئلہ ان کے بھائیوں کے درمیان نہیں ہے. لہذا بائیکاٹ والی بات جو ہے وہ تو کسی حد تک اہم ہی بات ہے. یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ مصروفیتوں میں تھے، اور شہباز شریف صاحب اس طرح کے لمبے اجلاسوں میں جب نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں، باقی سارے بیٹھے ہیں، تو پھر
ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کا کچھ اور ڈیلیگیشنز کے ساتھ انگیجمنٹس تھیں اور حمزہ شہباز کے لیے کچھ اور ڈویژنس اور اضلاع رکھے گئے ہیں، یعنی وہ ان اضلاع کے اجلاسوں میں شریک ہوں گے. یہ ان کا ایک بنا ہوا ہے. ناراضگیاں اپنی جگہ موجود ہیں، یعنی اگر جاوید لطیف صاحب گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد مریم نواز صاحبہ ان کے گھر جاتی ہیں. جاوید لطیف صاحب کو نواز شریف صاحب زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ بھاتے ہیں ان کو. مریم نواز صاحبہ بھی دیگر جو رہنما جو نواز شریف صاحب کے بیانیے پر تنقید کرتے ہیں ان کی بنسبت جاوید لطیف صاحب کو اپنے زیادہ قریب سمجھتی ہے. یہ والے اختلافات، یہ والی ناراضگیاں اپنی جگہ ہیں، موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے علم بغاوت بلند کر دیا بھائی کے خلاف. وہ کرنا ہوتا تو شہباز شریف صاحب بہت عرصہ پہلے کر چکے ہوتے اور وزیر اعظم بن چکے ہوتے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یہ پرانی خواہش ہے ان کی، لیکن وہ اپنے بھائی کے آشیرواد کے بغیر نہیں بن سکتے، نہ بننا چاہتے ہیں، نہیں بن سکیں گے. ان کو پتہ ہے کہ میں نہیں بن سکتا. اگر بن بھی گیا تو اس کے بعد پیچھے فیملی پولیٹکس جو ہے وہ جو دینا چاہ رہے ہیں، اپنی سیاست آگے منتقل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی پاور میں رہیں آگے چل کے. تو وہ چودھری نثار صاحب والا یا باقی اب میں کتنے قائدین کے نام لوں جتنے اپنے ممتاز بھٹو صاحب والا، اس طرح غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب والا، اس طرح کی وہ نہیں کرنا چاہتے. غلام مصطفیٰ کھر والا اس طرح کی سیاست نہیں کرنا چاہتے کہ ایک بار اگر وہ کٹ جاؤں بڑے درخت سے تو اس کے بعد سوکھی ٹہنی بن کے رہ جاؤں گا، تو لہٰذا ٹہنی بننے سے بہتر ہے کہ درخت میں لگے رہو اور ہرے بھرے رہو گے. تو وہ شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہے، لہٰذا بائیکاٹ شائیکاٹ والی بات جو ہے وہ ناقابل فہم ہے، سمجھ نہیں آ رہی. آخری بات ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی. نواز شریف صاحب واپس جب چاہیں آ سکتے ہیں، آج کل پرسوں ان پر پاکستان میں آنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن حالات، نواز شریف صاحب جن حالات سے یہاں گئے ہیں، میری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی مشیر سے، جو نواز شریف صاحب کے ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. اور نواز شریف صاحب آخری جو مشورہ ہوتا ہے، جو مشورہ جو ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ ان سے کرتے ہیں. تو ان سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جن حالات میں یہاں سے گئے ہیں، وہ جیل میں تھے، جیل سے ان کو نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا، نیب کی کسٹڈی میں ان کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو گئے، ان کی طبیعت گرنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو موت کے منہ سے نکال کر باہر بھیجا گیا. تو اب اگر وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ دوبارہ انہی کنڈیشنز میں جا کر اپنے وہ جو مریم نواز صاحبہ کا جملہ انہوں نے دہرایا کہ کیا وہ اپنے خود کو قاتلوں کے حوالے آ کر کریں، اور کیا وہ پہلے لیڈر ہیں کہ جو جلاوطنی جنہوں نے اختیار کی ہے، باہر گئے ہیں ملک میں نامساعد حالات یا اپنی جان کو خطرات کی وجہ سے. پھر انہوں نے بھٹو صاحب کی مثال دی ایوب خان کے زمانے میں، جب بھٹو صاحب جلاوطن تھے تو وہ چلے گئے، تو پھر اس پر جالب صاحب نے ایک نظم بھی لکھی تھی، آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کر نہ جا، تو وہ بھٹو صاحب کے لیے وہ تھی. تو بھٹو صاحب نے بھی 1 سال جلاوطنی اختیار کی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ایک جلاوطنی اختیار کی ضیاء الحق کے زمانے میں، دوسری جلاوطنی اختیار کی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، جو مشرف کے زمانے تک رہی، 7-8 سال کی جلاوطنی تھی. اور نواز شریف صاحب پہلے رہ چکے ہیں جلاوطن. بہت سے لوگ اور بھی پاکستان کے باقی بڑے لیڈران جلاوطن رہ چکے ہوئے ہیں. تو کوئی جلاوطن رہنا اور ملک میں بہتر مناسب حالات کا انتظار کرنا، سازگار حالات کا انتظار کرنا، یہ کوئی اور اپنے آپ کو مزید اسٹرینتھن کرنا باہر بیٹھ کر، یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے. یہ ماضی میں بھی ہوتا آ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں. حالات آج ٹھیک ہوں گے، نواز شریف صاحب آج آ جائیں گے. حالات کل ٹھیک ہوں گے، نواز شریف صاحب کل آ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر عمران خان صاحب بیٹھے ہوں جو کبھی بھی کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائے تو پھر ان کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کر دیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی رجیم میں اسی دوران وہ آ جائیں. لہٰذا وہ حالات کا انتظار کریں گے سازگار ہونے کا، اور اس کے بعد وہ آئیں گے وطن واپس. اس سے پہلے وہ نہیں آئیں گے. لہٰذا جاوید لطیف صاحب جو ہیں، جو بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اکتوبر میں دسمبر میں آئیں گے، اس بات کی تردید مریم نواز صاحبہ نے آن کیمرہ کہی ہے. گزشتہ وہ جو پیشی تھی ان کی عدالت کی، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب تک ڈاکٹر آنے کی اجازت نہیں دیتے تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے. تو اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ ڈاکٹر ایک وہ ہیں جو لندن میں ان کا علاج کر رہے ہیں یا جن کے ہاں وہ اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، اور دوسرے ڈاکٹر وہ ہیں جو پاکستان میں معاملات دیکھ رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ہیں جو عمران خان
کے لیے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی سہولت کار ہے. جب تک وہ نواز شریف صاحب کو گرین سگنل نہیں دیتے کہ آپ آئیں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یا پھر جب تک عمران خان صاحب حکومت میں ہیں تب تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، چاہے الیکشن کا اعلان بھی کیوں نہ ہو جائے. حالات جب تک ان کے حق میں نہیں ہوں گے، ان کی زندگی کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تب وہ واپس آئیں گے، یہ طے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.